بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس تعلیم، ڈگری، مہارت، اسکلز اور تجربہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف چند لوگ ہی اپنی زندگی میں کامیابی کی وہ منزلیں طے کر پاتے ہیں جن کی خواہش ہر انسان رکھتا ہے۔ میرے ذاتی مشاہدات، زندگی کے براہ راست تجربات اور تعلیم و تربیت، ٹریننگ، لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے وابستگی کی بدولت میں نے بہت سارے ایسے نوجوانوں اور پروفیشنل سے ملتا ہوں جو باصلاحیت، تعلیم یافتہ اور محنتی ہونے کے باوجود زندگی میں زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ یقیناً اس کی دیگر وجوہات بھی ہوں گی، لیکن میری دانست میں شخصیت میں خود اعتمادی کا فقدان ان کی زندگی کے عملی میدان میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ خود اعتمادی انسانی ترقی کی عمارت کی بنیاد میں سیمنٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ خود اعتمادی حاصل کر کے آپ بھی اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ آپ کیسے اپنی شخصیت میں اعتماد لا سکتے ہیں، اس ویڈیو میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ پرسنل ڈیولپمنٹ، پبلک اسپیکنگ اور موٹیویشنل انڈسٹری کے بے تاج بادشاہ اینتھنی رابنز ایک ایسا نام ہے جس نے لرننگ اینڈ ٹریننگ کی دنیا کو ایک نئی پہچان دی۔ آج کی نوجوان نسل ان کے نام سے بخوبی واقف ہے، لیکن پھر بھی اینتھنی رابنز کی شخصیت کو جاننے کے لیے نیٹ فلکس کی 2016 ڈاکومنٹری آئی ایم ناٹ یور گرو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹونی رابنز ایک امریکی مصنف، کوچ، مقرر اور سوشل لیڈر ہیں جو اپنے معلوماتی سیمینارز اور سیلف ہیلپ کے موضوع پر مبنی کتابوں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ٹونی رابنز کی ایک تحقیق کے مطابق کامیاب اور خوشحال زندگی کے لیے خود اعتمادی بنیادی شرط ہے۔ ٹونی رابنز نے خود اعتمادی حاصل کرنے اور اپنے اعتماد میں اضافے کے لیے 11 نکات بیان کیے ہیں جن کی بدولت ہم اپنی شخصیت کو پر اعتماد بنا سکتے ہیں، کیونکہ خود پر یقین کرنے کا طریقہ سیکھنا اپنی سوچ کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ نمبر 1، اپنا نقطۂ نظر تبدیل کریں۔ خود اعتمادی کی بنیاد یہ سمجھنا ہے کہ آپ اور صرف آپ اپنی کامیابی کے محرک ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں آپ کی ذاتی طاقت فروغ پاتی ہے۔ آپ کو زندگی میں چیلنجز پر قابو پانے کے لیے ناکامی کے متعلق اپنا نقطۂ نظر تبدیل کرنا ہوگا۔ ٹونی رابنز کا کہنا ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری تمام پچھلی ناکامیاں اور مایوسی در حقیقت ان افہام و تفہیم کی بنیاد ڈال رہی تھی جس نے زندگی کی نئی سطح کو جنم دیا ہے جس سے میں اب لطف اندوز ہوتا ہوں۔ خود پر یقین کرنے کے لیے یہ ٹونی رابنز کا سب سے اہم مشورہ ہے۔ اپنی ناکامیوں کو رکاوٹوں کے طور پر نہیں بلکہ مواقع کے طور پر دیکھیں، ان سے سیکھیں، اٹھیں اور اپنے مقاصد حاصل کریں۔ نمبر 2، اپنے محدود یقین پر فتح حاصل کریں۔ خود پر یقین کرنے کا طریقہ جاننا ایک گہرے سوال کا دروازہ کھولتا ہے۔ وہ کون ہے؟ یقین اور جذبات ہیں جو ہمارے اندر منفی جذبات جیسے بے یقینی یا اضطراب پیدا کرتے ہیں۔ یہ جذبات زندگی کے تجربات کی بنیاد پر ہمارے اپنے بارے میں ہماری رائے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا دماغ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان محدود عقائد کو جانچیں اور انہیں بااختیار بنانے والے عقائد سے بدل دیں۔ اسے شروع کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی گفتگو پر خود توجہ مرکوز کریں، خاص طور پر ان الفاظ پر جو آپ خود سے بات کرتے وقت منتخب کرتے ہیں۔
ایک تحقیق کے مطابق اپنی ذات سے مثبت مکالمہ آپ کو مقابلہ کرنے کی مہارتوں، نفسیاتی صحت کو بہتر بنانے اور یہاں تک کہ آپ کی عمر کو بڑھانے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب آپ کبھی کسی منفی اندرونی کشمکش سے دوچار ہوں تو ان تبصروں کو مثبت خیالات سے بدل کر اپنی سوچ کو تبدیل کریں۔ نمبر 3، اپنی ذات سے محبت کی مشق کریں۔ خود سے محبت خود اعتمادی کی بنیاد ہے۔ اگر آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے تو آپ خود پر بھروسہ کرنا کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ اور اگر آپ خود کو نہیں جانتے تو آپ اپنے آپ سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ خود اعتمادی کے فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے پہلے خود آگاہی اور خود شناسی نہایت اہم ہیں۔ خود سے محبت کے فن میں مہارت حاصل کریں، اپنی اقدار کا تعین کریں اور ان پر فخر کریں۔ اپنی طاقتوں اور کمزوریوں کو یکساں طور گلے لگائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کمزوریوں پر کام نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کون ہیں اور کیا چیز آپ کو کرۂ ارض پر دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ جب آپ اپنی خود اعتمادی پر سوال کریں تو پہلے خود سے پیار کرنا یاد رکھیں۔ نمبر 4، اپنے معاملات میں مثبت سرگرمیاں اپنائیں۔ اپنی ذہنی طاقت کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے آپ کو نئے معاملات اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے معاملات میں مراقبے کی مشق اپنانے پر غور کریں۔ ذہن سازی کا مراقبہ اضطراب کو کم کرنے اور اپنی بنیادی صلاحیتوں پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مائیکل فلپس سے لے کر جیم کیری تک ہر کوئی تصوف اور دھیان و گیان کا استعمال کرتا تھا کیونکہ یہ خود اعتمادی کے لیے بہت مفید ہے۔ قوت ارادی مضبوط کرنے کے لیے اپنے جسم اور اپنی آواز کو استعمال کرنے کا ایک طاقتور طریقہ ہے۔ اگر ممکن ہو اپنے دن کا آغاز پرائمنگ کے ساتھ کریں۔ یہ ایک ایسی ورزش ہے جو ٹونی رابنس خود ہر صبح کرتے ہیں، جو ان تینوں معاملات کا مجموعہ ہے۔ اپنے صبح کے معاملات میں خود پر یقین کرنے کے طریقے کو شامل کر کے آپ اعتماد سے بھرپور دن ترتیب دے سکتے ہیں۔ نمبر 5، اپنی محدود طاقت کو وسعت دیں۔ خود پر یقین کرنے کا طریقہ سیکھنا ایک چڑھائی کے راستے پر دوڑ کے مترادف ہے۔ آپ کو سفر کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوگی۔ خود اعتمادی کو فروغ دینے کے لیے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے جوڑ لیں جو آپ کی حوصلہ افزائی اور مدد کریں۔ یہ کشش کا قانون ہے۔ اس خیال کو ٹونی رابنس قربت طاقت ہے کہتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو آپ کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ یہ کام کسی سرپرست منٹور کو تلاش کر کے، کسی کلب یا گروپ میں شامل ہو کر یا کوچنگ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تعلق آپ کے دوستوں کے گروپ اور خاندان سے مختلف ہے۔ جب آپ قربت کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں آپ کو قابل اعتماد مشیر حاصل ہوں گے جو نہ صرف آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو بہتر بنانے کا چیلنج بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 6، اپنے دماغ کی نشو و نما کریں۔ کشش کا قانون صرف اس بارے میں نہیں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں، بلکہ یہ اس بات پر فوقیت دیتا ہے کہ آپ اپنے دماغ کی کیسے نشو و نما کرتے ہیں۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر کیا پڑھتے اور دیکھتے ہیں۔ دوسروں سے مشورہ لینے کے لیے ایک نقطہ نظر بنائیں اور اہداف مقرر کریں۔ ان لوگوں کے بارے میں دستاویزی فلمیں دیکھیں جنہوں نے زندگی میں عظیم کام کیے ہیں۔ متاثر کن اقتباس پڑھیں اور اپنی پسند لکھیں۔ نئے عنوانات کے بارے میں جانیں
جو آپ کو اپنے اہداف تک پہنچنے میں مدد کریں گے۔ مثال کے طور پر نفسیاتی یا وہ مضمون جو آپ کی اپنے خوف کا سامنا کرنے میں مدد کرے، جیسے کہ پراعتماد ہونا یا پریزنٹیشن کیسے پیش کی جائے۔ آپ اپنے دماغ سے خود پر یقین کرنے کی شرط لگائیں، کیونکہ یہ جان لے گا کہ آپ کے پاس وہ مہارتیں ہیں جو آپ کو کامیابی کے لیے درکار ہیں۔ نمبر 7، اپنا فوکس تبدیل کریں۔ اکثر آپ کو خود پر یقین کرنے کے لیے بیرونی ذرائع سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ خود اعتمادی کی کمی محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو صرف اپنی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناکامیوں یا کمزوریوں پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے اپنے ماضی کے ان لمحات کو یاد رکھیں جن میں آپ اسی طرح کے کام میں کامیاب ہوئے تھے، جس میں آپ کی طاقتیں چمکی تھیں۔ میں آج بھی جب کبھی مایوس ہوتا ہوں تو اپنی میٹرک کی مارک شیٹ کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے سب سے مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ میں اپنے خاندان کا پہلا لڑکا تھا جس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ ان رکاوٹوں پر غور کریں جن کا آپ نے سامنا کیا اور جرأت اور ہمت کے ساتھ ان پر قابو پا لیا۔ ان تمام چیزوں پر توجہ مرکوز کریں جن کے لیے آپ کو شکر گزار ہونا ہے، بجائے اس کے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ مثبت چیزوں پر توجہ مرکوز کر کے آپ اپنی ذہن کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، اپنے خوف کا سامنا کریں۔ خوف اور اضطراب کا تجربہ کرنا انسانی فطرت ہے، لیکن جب آپ خود پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ جذبات آپ کو کارروائی کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ہیں، نہ کہ آپ کو روکنے کے لیے ہیں۔ آپ گہری سانس لیں اور اپنے جذبات پر قابو پانے کے اپنی توجہ مرکوز کریں اور خوف کو عمل میں بدل دیں۔ زندگی میں اپنے مجموعی مقصد سے جڑے اہداف بنا کر اپنے خوف کا مقابلہ کریں۔ اپنے خوف پر قابو پانے میں مدد کرنے والے اہداف کا تعین اور ان کا حصول آپ کو کامیابی کا احساس دلائے گا۔ آپ کے اہداف بہت بڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں جو بڑے نتائج تک پہنچتے ہیں۔ یہ آپ کے اعتماد کو بہتر بنائیں گے اور خود پر اعتماد رکھنے کی آپ کی صلاحیت کو فروغ دیں گے۔ نمبر 9، گروتھ مائنڈ سیٹ کو پروان چڑھائیں۔ اگر آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو امکان ہے کہ آپ ان غلطیوں پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں جو آپ نے ماضی میں کی ہیں۔ ایسوسی ایشن فار سائیکالوجی سائنس نے ایک دماغی سرگرمی کا مطالعہ کیا تاکہ مشاہدہ کیا جا سکے کہ جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ محققین نے ایک رد عمل کا مشاہدہ کیا جب شرکاء کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، اور دوسرا جب وہ غلطی درست کرنے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے شرکاء سے پوچھا کہ انہوں نے اپنی غلطیوں سے کیا سیکھا ہے۔ جن شرکاء کو یقین تھا کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ سکتے ہیں، انہوں نے اپنے کاموں میں اپنی کارکردگی کو بہتر بنایا جو انہوں نے غلطی کرنے کے بعد مکمل کیے تھے۔ اسے ترقی کی ذہنیت کہا جاتا ہے اور خود پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 10، نئی چیزیں سیکھیں۔ خود اعتمادی کو فروغ دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو نئی چیزیں سیکھنے کا چیلنج دیں۔ نئی زبان، نیا پروگرام، فوٹوگرافی، میوزک، کوکنگ وغیرہ نیا ہنر سیکھنا آپ کی خود اعتمادی کے جذبات کو فروغ دیتا ہے۔ اپنے کاموں کو خود سر انجام دے کر آپ اپنے رویے کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں پر اپنا یقین بڑھا سکتے ہیں۔ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ سیکھنے کا براہ راست تعلق خوشی سے ہے۔ یہ دماغ میں
ڈوپامین کا اخراج کرتا ہے جسے روڈ مالیکول کہا جاتا ہے۔ اس طرح آپ نئے ذہنی رابطے بنائیں گے، فیصلہ سازی کی اپنی صلاحیتوں کو مضبوط کریں گے اور بہت کچھ نیا سیکھیں گے۔ یوں آپ خود پر اعتماد کرنا شروع کر دیں گے۔ یاد رکھیں، ایک وقت میں ایک ہی نئی مہارت سیکھیں تاکہ اسے بہترین انداز میں سیکھ سکیں۔ نمبر 11، اپنی اندرونی طاقت کو تلاش کریں۔ خود پر یقین کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ خود اعتمادی آپ کی اندرونی طاقت کو تلاش کرتی ہے تاکہ آپ زندگی کے اس سفر کو نشیب و فراز کے ساتھ قبول کر سکیں اور یہ سمجھیں کہ ہر چیلنج اپنے ساتھ نئی مہارت، نئی سمجھ اور نئی طاقت لاتا ہے۔ ہم سب پر ایسا وقت آتا ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کبھی ہمت نہ ہاریں۔ آپ کو بے شمار رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اہم یہ ہے آپ ان پر کس قسم کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ خود پر یقین کرنا اس بات پر توجہ مرکوز کرنا ہے کہ آپ واقعی زندگی میں کیا چاہتے ہیں۔ خود پر یقین کرنے کا طریقہ دریافت کرنا واقعی آپ کی پہنچ میں ہے اور آپ ایک پر اعتماد زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔